بندے کو احساس برتری ہی لے کے ڈوبتی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک کلیہ ہے. تو وہ کلیہ کیوں نہیں اپناتے جو آدم علیہ السلام نے استعمال کیا؟ اپنے معاملے میں تو بالکل ایسے ہو جاؤ کہ سبحانک لا علم لنا، کہ ہم کچھ نہیں جانتے بس جو تو جانتا ہے. جب تک اس کلیے پہ نہیں آتے، جب تک تمہیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جاننے والوں کو کیا ملے گا؟ وہ تو سب جانتے ہیں. ملے گا اس کو ہی جو کوئی نہیں جانتا ہوگا. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہونے حضرت خواجہ عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئے جا کر، تو آپ اپنے وقت کے بڑے فقیہ تھے اور بڑے عالم تھے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، اور آپ ایک درویش تھے، فقیر آدمی، آپ گوشہ نشین تھے. تو جب آپ کے پاس آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ ابو الحسن کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا حضرت آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ آپ تو اس کھو میں بیٹھے میں. آپ نے فرمایا جس نے بھیجا اس نے نام بتا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں بیعت کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ. تو چشمہ نیچے بہتا تھا، اب بڑی مشقت سے اوپر چڑھنا پڑتا تھا. آپ اوپر سے نیچے اترے پھر، اور آپ نے وضو فرمایا. جب کیا وضو سے تھے، آپ نے وضو فرمایا اور تازہ وضو کر کے پھر گئے. جب اوپر چڑھے اور پہنچے اور بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن وضو کر کے نہیں آئے، جاؤ وضو کر کے آؤ. انہوں نے کہا حضرت وضو تو کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، پھر کر کے آؤ. یہ اترے، پھر انہوں نے وضو کیا، پھر وضو کر کے اوپر پہنچے. آپ اپنی تسبیح میں مشغول تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھول کے دیکھا آپ کو، ابو الحسن آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ وضو نہیں کرا تم نے ابھی؟ نے فرمایا کہ میں 2 دفعہ تو وضو کر کے آ چکا ہوں. ہاں، آپ نے فرمایا کہ حضرت میں نے وضو تو کر لیا ہے. آپ نے کہا نہیں، جاؤ کر کے. آپ اترے اور آن کے چشمے کے پاس بیٹھ گئے. آپ سوچنے لگے کہ صاحب حال بزرگ ہے، درویش ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے مجھ سے بار بار وضو کرانے کا؟ تو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا، کیونکہ بزرگوں کی صحبت آپ نے اختیار کی تھی پہلے تھوڑی تھوڑی. تو پھر آپ نے جب وضو فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے سارے علم دھوتا ہوں، اپنے آپ کو سارے علموں سے خالی کرتا ہوں، سارا علم اس پانی سے دھو رہا ہوں. میں اپنا جو کچھ میں جانتا ہوں سب وضو سے، اس جاننے کے جو میری طرف جو کچھ میرا جاننا ہے میں سب کو ختم خارج کر رہا ہوں اور دھو رہا ہوں. جب وضو کر لیا یہ نیت کر کے آپ نے، جب اوپر آئے آن کے بیٹھے، آپ تجزیہ فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا ابو الحسن وضو کر کے آ گئے، آؤ. پھر آپ نے آپ سے بیعت کی تو کہا حضرت آخر اس میں ماجرا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ابو الحسن بھرے ہوئے برتن میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہنا خالی تو کرنا ضرور ہوتا ہے نا. اب جب تم خالی کر کے آ گئے، وہ برتن خالی ہوا، ہم نے اس میں ڈال دیا. تم علم سے خالی ہو گئے آئے، ہم نے معرفت ڈال دی. جب تم نے اپنے آپ کو علم سے خالی کیا تو ہم نے اس کو معرفت سے بھر دیا. اب آپ آ جاتے ہیں، آپ 2-4 دن کے بعد پھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج میں جا کے شیخ سے کہوں گا کہ مجھے اس میں اعظم کی تعلیم کر دیں. خیر،
آپ جب گئے پہنچے آپ سے ملاقات کے لیے، تو آپ کے ایک چھوٹے سے بچے بیٹے تھے حضرت ابن بشیش کے، وہ کھیل رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا شیخ ابوالحسن شاذلی کو آن کے بیٹھے آپ، تو وہ بھاگ کے آپ کی گود میں آن کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا شیخ آپ تو خود اس میں اعظم ہیں. آپ مسکرائے، آپ خاموش ہو گئے. بچہ کھیل کتنا ہوا پھر چلا گیا. تو آپ نے جب حضرت ابن سلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا حضرت میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن جو تم سوال کرنا چاہتے ہو بچہ جواب تو دے گیا تمہیں. تم خود ہی اس میں اعظم ہو، بس پہچان لو اپنے آپ. پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ خلوت اختیار کرو. تو آپ جو علاقہ شاذل ہے نا، آپ نے پھر وہاں خلوت اختیار کری. تقریباً کچھ روایتوں میں ہے کہ 1.5 سال، کچھ میں ہے 3 سال آپ وہاں خلوت میں رہے. اور پھر وہاں سے آپ کو شاذل کا لقب ملا تھا کہ معرفت میں تیز چلنے والا. تو جب سے آپ کے نام کے ساتھ شاذلی لگا. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ظاہری علوم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے تکبر میں اور اس کے زوم میں رہتے ہیں، تب تک باطنی علوم ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرتا. ظاہری علوم حاصل کرنا سے مراد یہ ہوتی ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لو. یہ ظاہری ابتدائی حرام اور حلال سے واقف ہو جاؤ، ظاہری اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے واقف ہو جاؤ. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس اسی میں تم گم ہو جاؤ. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ معرفت الہی تک پہنچو، اپنی اصل تک پہنچو جو تمہارا اصل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کمال یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ آپ ہی خدا اور آپ ہی رسول ہو جاتا ہے. یہ علم کا تکبر بڑا خطرناک ہے سارے تکبروں سے. کیوں؟ کہ جو تمہاری بات نہیں مانے گا تم اس کو کیا کہو گے؟ کافی رہی. تو صرف ایک رسول کی بات نہ ماننا کفر ہے، باقی تو کسی کی بات مانو یا نہ مانو. حجت تو نبی کا کلام، حجت نبی کا کلام. اور تیرا علم اس پہ نہ لیا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا یہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ تو کن کی طاقت تو اللہ ہی رکھتا ہے، تو کیا رکھتا ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ معرفت تمہیں مقام ابدیت میں لے کے جاتی ہے. اگر معرفت سے خالی علم ہو تو تمہیں خدائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو بندے کا اصل مقام خدائی کرنا نہیں ہے، بندگی کرنا ہے. مقام ابدیت ہے، مقام معبودیت نہیں ہے اس کا. کہ جو آئے میری بات سے اتفاق کرے، میری عزت کرے، میری تکریم کرے، میری تعظیم کرے، تو یعنی کہ میں خود ہی معبود ہو گیا اور خود ہی رسول ہو گیا. کہ ساری تعظیمیں اور ساری تکریمیں میرے لیے ہو جائیں گے. لوگ کسی فقیر کو ایسا دیکھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بات یہی ہے کہ علم وہی ہے کہ جو تمہیں
تمہاری حقیقت سے آگاہ کرے۔